انٹروڈیوس یور سیلف. السلام علیکم جی، میرا نام ندا عثمان چودھری ہے. 15 سال سے میں وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں مختلف جو سرگرمیاں اس کے حوالے سے، جس میں قوانین میں اگر کوئی ریفارمز کو پروپوز کرنا ہے یا ورک پلیس ہراسمنٹ کے لاز کے اوپر ٹریننگز دینا ہے اور یا ریسرچ اور اسٹڈیز کنڈکٹ کرنا ہے، تو ٹیچنگ اور ریسرچ اور لیگل ریفارمز اور ڈیولپمنٹ سے میرا تعلق رہا. اور اس حوالے سے سمرگ کے ساتھ بھی ہم نے کافی کام کیا ہے، جس کے اندر وراثت کے حقوق پہ بھی بات کی ہے ہم نے، اور ہراسانی کے حقوق کے اوپر بھی ٹریننگز دی ہیں. سو مائی کویشچن از ندا کہ ڈینائل آف انہیریٹنس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیے جی، ڈینائل آف انہیریٹنس in simple Urdu, if I would just translate your sentence, would mean کہ جو وراثتی حقوق شریعت میں دیے گئے ہیں ان کو آپ جو ورثہ ہے ان تک اگر آپ کسی بھی طرح سے ان کو پہنچنے نہیں دے رہے اور اس میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں، چاہے آپ ان سے جو کاغذات ہوتے ہیں، فرد ہے، گھر کے جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں، پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہیں، وہ کانورسیشنز کا کھل کے سارے ورثہ کے ساتھ نہ ہونا بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح سے پھر قرآن سے شادی کرنا اس کی ایک قسم ہے. اسی طرح جو سم ٹائمز ایموشنل بلیک میل کے ذریعے جب بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کے حق میں اپنے وراثتی حقوق جو ہے وہ گیو اپ کر دو، جسے حق بخشوانا بھی کہتے ہیں، اس طرح کے تمام جو ایک طرح سے ہٹ کندے استعمال کیے جاتے ہیں، گھروں کے اندر ایک جو ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے جس میں پریشر کریٹ کیا جاتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے وراثتی حقوق یا تو ڈیمانڈ ہی نہ کریں اور یا پھر ان کو بھائیوں کے حق میں یا باپ کے حق میں ان کو وہ گیو اپ کر دیں، ان کو رائٹ آف کر دیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے ایک طرح سے ڈینائل آف انہیریٹنس میں آتی ہیں کہ جو حقوق آپ کو قرآن میں دیے گئے ہیں، شریعت میں دیے گئے ہیں، اور آپ کا اسٹیٹ اور آپ کا قانون اس کو ریکگنائز کرتا ہے، وہ آپ تک نہیں پہنچ رہے، لیکن آپ کے فیملی کے جو میل آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ایگنیٹس ہیں، ان تک وہ چیز محدود رہتی ہے. سو دس از where you are not able to access your rights and would constitute denial of inheritance. اگر اس کو تھوڑا سا ہم پاکستان کے کانٹیکس میں لے آئیں اور ڈینائل آف انہیریٹنس یا وراثت سے محرومی کو جو ہے وہ اگر ہم تھوڑا سا اور فردر آگے دیکھیں مرد اور عورت کے کانٹیکس میں، تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس میں آگے اور فردر کیا جو ہے وہ اور کون سا طبقہ ہے جو محروم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تو پریشر اس میں بہنوں کو کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو کیا جاتا ہے. اکثر اوقات جہیز کے نام پر یا دا فیکٹ کہ ان کو پڑھا لکھا دیا یا ان کے شادی کے ٹائم پہ ان خرچہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کہہ کر انہیں کہا جاتا ہے کہ جو تمہارا وراثت میں حصہ تھا وہ تو تمہیں اس صورت میں مل گیا. لیکن قانونی طور پہ دیکھا جائے تو یہ چیز بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی شادی پہ خرچ کرتے ہیں یا اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں تو وہ وراثتی حقوق کے زمرے سے الگ ہٹ کے ایک چیز ہوتا ہے. وراثت وہ چیز ہے جو آپ کی جو بھی جائیداد ہے، جتنی بھی زرعی زمین ہے یا آپ کے پاس کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس جو آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا کوئی کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر حصہ آپ کا وراثتی جو حقوق ہے وہ آپ کی جو بہنوں کو جو ہے، بیٹیوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے حق میں یا والد کے حق میں اس رائٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، یا پھر سم ٹائمز ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ایموشنلی کہ اگر وہ مانگ لیتی ہیں اپنا حق تو اس کو بھی ایک ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جہاں پہ گھر والوں کو ایک تشویش ہوتی ہے کہ اس نے اپنا حق مانگا ہی کیوں ہے، اور یہ بے غیرت ہے، یا یہ جیسے کہ بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہو یا باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہو، حالانکہ وہ صرف اپنا حق مانگ رہی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے آف کورس ایک پوری سوچ ہے، ایک پورا جو پرسیپشن ہے وراثت کے حوالے سے کہ وہ فیملی میں رہنی چاہیے، اور پراپرٹی ایک طرح سے کنٹرول سے بھی جڑی ہے. پراپرٹی جو ہے وہ ایک فیملی کی اپنی جو سٹیٹس ہے اس سے بھی جڑی ہے، تو وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے عورتوں کو دے کر، کیونکہ پرسیپشن یہ ہے کہ عورت کی شادی کر دیں گے، بیٹی کے بیاہ دیں گے تو وہ یہ جو وراثت میں جو پراپرٹی اس کے نام جائے گی وہ اس کو خاندان سے باہر لے جائے گی. اور اس سوچ کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹیوں کو محروم رکھا جائے ان کے اس حق سے جو کہ شریعت اور قانون دونوں پروٹیکٹ کرتے ہیں.
اس کو جو ہے محروم رکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کئی خاندانوں کے اندر. تو قرآن سے شادی ابھی تک جو ہے وہ کافی کامن ہے, حالانکہ اس کے اوپر ایکسپریس لاز ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری طرف وہ ایموشنل بلیک میل کے ذریعے اور یا پھر ایسی باتیں کر کے کہ جیسے تمہاری شادی کے ٹائم تمہارے جہیز کے اوپر پیسہ خرچ ہو گیا, تمہاری شادی پہ پیسہ خرچ ہو گیا, یا تمہیں تعلیم دے دی اس کے عوض, تو وہ دے ٹرائی ٹو ایکویٹ the rights of a woman to be educated and the money spent on that education to وراثت, جو کہ بالکل غلط ہے, کیونکہ وراثت بالکل ایک الگ چیز ہے, ایک الگ حق ہے جو کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کا حصہ اس میں جو شرعی طور پہ بنتا ہے, تو وہ تب جو پراپرٹی فیملی میں رہ جاتی ہے ان تمام ایسٹس کے اوپر آپ کا ایک انٹرسٹ بنتا ہے, جو کہ زندگی میں جیتے جی تو ہوتا نہیں ہے. وراثت ہے ہی ایسی چیز جو آپ کے باپ کے یا والدہ کے وفات کے بعد کھلتی ہے, اور وہ آٹومیٹکلی اس ٹائم پہ آپ کو بائی آپریشن آف لا ورثہ ہونے کے ناطے وہ آپ تک منتقل ہو جاتی ہے. صرف قانونی جو طریقہ کار ہے وہ فالو کرنا رہ جاتا ہے, جس سے آپ تک وہ چیز لیگل ٹائٹل اس کا آنا ہوتا ہے. بٹ ان ٹرمز آف یور رائٹ وہ اسی وقت سبسٹینشیٹ ہو جاتا ہے جس وقت آپ کے والد یا والدہ کی یا آپ کے شوہر کی یا بیوی کی, یعنی جو بھی آپ کنسرنڈ پرسن ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے بعد اس کے ورثہ پہ آٹومیٹکلی وہ رائٹ جو ہے بائی آپریشن آف لا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ندا, اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ وراثت میں بیسکلی چیزیں آتی کون کون سی, کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین کو نہیں پتہ ہوتا کہ وراثت میں ہمیں اپنے بھائیوں سے, مطلب اول تو پہلے جائیداد کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہے کیا کیا چیزیں, لیکن اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس میں ہمارا حصہ بنتا ہے اور ہمیں لینا ہے یا نہیں. کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ جائیداد ہوتی ہے, لیکن اس کا کچھ حصہ بس بہنوں کو دے کے کہہ دیتے ہیں بس یہی تھا تمہارا. تو اگر اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں کہ جائیداد میں ایکچولی آتی کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھیں, جائیداد کے اندر تمام وہ چیزیں آتی ہیں جسے ہم اموویبل اور موویبل پراپرٹی کہتے ہیں, اور یہ کافی براڈ ٹرم ہے. سو اس کے اندر جب ہم سکسیشن کا لاء پڑھتے ہیں, انہیریٹنس کا لاء پڑھتے ہیں, تو یہ دو طرح کی پراپرٹیز میں ڈیوائیڈڈ ہے. اموویبل وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس سے ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کیا جا سکتا, جس سے ہم زرعی زمین جس میں شامل ہے, جس میں گھر ہے, اس طرح کی چیزیں, وہ آپ کا ایسٹ immovable ہوتا ہے. and those are the assets which are considered as part of inheritance, one type of property which is part of inheritance. دوسری طرف آپ کا جو ایسی پراپرٹی ہے جسے موویبل پراپرٹی کہا جا سکتا ہے, جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہینڈ اوور کرنا یا اس کو منتقل کرنا قدرے آسان ہوتا ہے, کہ آپ سمپلی اس کو ہینڈ اوور کر کے ہی, فار ایگزامپل اگر بیٹے کو آپ نے کنٹرول دے دیا ہے, کیش پکڑا دیا, جولری پکڑا دیا, تو یہ وہ پراپرٹی ہے جو موویبل نیچر کی ہے. اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا, ٹرانسفر کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ سب بھی کیونکہ ویلیوبل ایسٹس ہیں, ان کے اوپر ایک ریسیل ویلیو ہوتی ہے, تو یہ تمام چیزیں بھی وراثت کے حقوق میں شامل ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس موٹر بائک ہے, یا آپ کے پاس گاڑی ہے, یا آپ کے پاس کسی قسم کے کوئی زیور موجود ہیں, یا آپ کے ایون جو بینک اکاؤنٹس یا قومی بچت میں کوئی سیونگز ہیں, کوئی پرائز بانڈز ہیں, تو یہ تمام چیزیں بھی جس کو انٹینجبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اگر پراپرٹی رائٹس ہے تو وہ بھی آپ انہیریٹ کرتے ہیں, اینڈ دوز آر دا آئٹمس جس کے اوپر آپ کلیم کر سکتے ہیں اپنے وراثتی حقوق. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ ساری کانورسیشنز خواتین سے بہت دور رکھی جاتی ہیں. اکثر اوقات فیملیز کے اندر کلچر اور ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کے تمام جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات, اور کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کہاں کہاں پہ اسٹاکس جیسے ہیں اگر, یا اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں, ان کے اندر سگنیچرز بھی عام طور پہ بیٹوں کے زیادہ جوائنٹ پراپرٹی کے اندر اس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح قومی بچت کے اندر کچھ اگر آپ نے سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی جوائنٹ بیٹوں کے ساتھ ہی زیادہ, کیونکہ وہ ماں باپ کے لیے آگے جا کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو جب وہ کانورسیشن سے خواتین کو دور رکھا جاتا ہے تو ایک تو نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے ڈاکیومنٹری کہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی کس کس اکاؤنٹ میں کس کس کمپنی میں کیا کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, گاڑی گھر کی انہیں کھڑی نظر آ رہی ہے, کوئی زرعی زمینیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں, تو اس کے بارے میں تو معلومات ہونا آسان ہے. لیکن ایسی چیزیں
کہ فار ایگزامپل کہاں لاکر ہے, اس میں کتنا زیور ہے, کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ والی چیزوں کی انفارمیشن ان تک پہنچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بٹ ان ٹرمز آف یور کویسچن, یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے وراثتی حقوق میں شامل ہیں اور ان سب پہ آپ کا حق بنتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن کر دیں, جیسے ہمیں ایک سوال آیا تھا کہ کیا وہ بھی وراثت میں شامل ہے چیز, جیسے میں بیٹی کے نام پہ پالیسی خرید لی گئی, والد نے خریدی یا والدہ نے خریدی اور وہ بعد میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کئی دفعہ ہمارے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ پالیسی تو والد نے خریدی تھی, وہ ان کے پیسوں کی تھی, لیکن وہ نام بیٹی کے ہے, تو وہاں پر وہ اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں کہ وہ تو وراثت کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں, اگر قانونی طور پہ ایک چیز آپ کے نام پہ ہے تو وہ وراثت میں نہیں کھلتی, چاہے اس کے پیسے آپ کے والد صاحب نے ہی دیے ہوں, کیونکہ قانون اس چیز کو دیکھے گا کہ کاغذ میں اس کا مالک کون ہے, ملکیت کس کی ہے. سو اگر ملکیت, اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ کئی کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ والد بہت ایجڈ تھے اور ان کا اب گھر سے نکلنا مشکل تھا, تو وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ کر رہے تھے بیٹے کو بھیج کر اس کے نام سے ہی کر رہے تھے, اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس بیٹے کے جتنے باقی سبلنگس تھے, بہنیں تھیں, بھائی تھے, وہ اس اماؤنٹ کو جو کہ اس بیٹے کے نام پہ سیٹل تھی اس کو ایکسیس نہیں کر سکے, کیونکہ وہ جو مرحوم ہے اس کی ملکیت سے باہر کی ایک چیز بن جاتی ہے ہمارے قانون کے حساب سے. تو اپنی زندگی میں اگر کسی شخص نے کسی ایک بچے کے نام پہ کوئی چیز کر دی ہے اور وہ اس کے نام سے موجود ہے, اس کا ٹائٹل اس بیٹے یا بیٹی کے نام پہ ہے, تو ملکیت اس بیٹی یا بیٹے کی ہوگی اور پھر وہ وراثت کا حصہ نہیں بنے گا. ہاں, ایٹ ٹائمز اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہبہ نامے یا ایسے گفٹس جو کہ بالکل سپوز وفات کے موقع پر دیے جاتے ہیں, بالکل وفات سے پہلے بیماری کی حالت میں اگر ٹرانسفر کیے جا رہی ہے کوئی پراپرٹی یا ایسا کوئی گفٹ دیا جا رہا ہے, تو وہ چیلنج آپ ضرور کر سکتے ہیں, بٹ اس کی کچھ اگین کنڈیشنز ہوتی ہیں. دیر آر ٹائمز اوور ان اے پیریڈ آف یور لائف کہ آپ نے بہت سارے موقعوں پہ بچوں کو بہت ساری چیزیں دی ہوتی ہیں. اب وہ سارے گفٹس آپ اوپن نہیں کر سکتے, سب کچھ تو چیلنج نہیں ہو سکتا. سو اس کے لیے بھی کچھ خاص ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا جس سے آپ عدالت کو کنونس کر سکیں کہ جی یہ وراثت سے محروم رکھنے کے لیے ایک دم اس پراپرٹی کو جو ہے وہ ایک بچے کے نام کیا گیا ہے بجائے کہ دوسرے کے. بٹ ان ٹرمز آف دا پرنسپل یہی ہے کہ اگر آپ اپنے ہوش میں, اپنی صحت اور ایک ساؤنڈ مائنڈ کے ساتھ اپنی زندگی میں آپ نے کسی ایک بچے کے نام کوئی چیز کی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے اینڈ ناٹ دا ملکیت آف دا پرسن who has demised or passed away. پاکستان میں اس ٹائم جو میجورٹی جو ہمارے ریلیجن اس ٹائم ہے, اسلام ہے, کرسچینٹی ہے اور ہندو ہیں, اگر آپ اس میں تھوڑا سا ڈویژن بتا سکے, خواتین کا کتنا شیئر ہوتا ہے, مرد بیٹے کا کتنا ہے, شوہر کا کتنا ہے, اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیلز. میرا ویسے زیادہ جو ریسرچ رہی ہے وہ اوبیسلی مسلم پرسنل لاء کے اوپر رہی ہے, لیکن جو کرسچن لاء, یہ لاء آف سکسیشن کے اندر ہی موجود ہے. آلدو ہندو جو ہمارا انہیریٹنس لاز ہے یا ہندو لاز ہیں اس کے اوپر کچھ مزید ابھی ڈیولپمنٹس آئی ہیں. سکسیشن لاء کے اندر کرسچن ایز اے کمیونٹی ایکسپریسلی مینشنڈ ہے, اور وہاں پر ان کے پاس جو طریقہ کار ہوتا ہے وراثت چھوڑنے کا وہ بائی ول ہی ہے, اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی جس طرح ہمارے قرآنک شیئرز ہیں شریعت میں کہ بیٹی کو آدھا ملے گا بیٹے کے مقابلے میں, اس طرح کی ڈویژنس کرسچن لاء کے اندر موجود نہیں ہے. وہاں پر آپ اپنی ول کے ذریعے جو بھی چھوڑنا چاہیں, جس کو جتنے مرضی پرسنٹ میں, چاہے آپ برابر چھوڑنا چاہیں, چاہے آپ کم چھوڑنا چاہیں, زیادہ چھوڑنا چاہیں, تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور عدالت اوبیسلی اس چیز کو رسپیکٹ دیتی ہے. لیکن مسلم پرسنل لاء کے اندر قرآنک شیئرز آر ویری اسٹرکٹلی اپلائیڈ, ایون دو اس کے اوپر بھی کافی ڈبیٹ ہے کہ لڑکی کا حصہ آدھا ہونا از جسٹ بیئر منیمم, آپ اس سے زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن یہ ایک اسکالرلی ڈبیٹ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے, اور قانون کہتا ہے کہ چلو کم از کم جو آدھا ہے وہ تو دو, وہ تو ملے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں مل رہا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کرسچینٹی کے اندر ول ہوتی ہے, لیکن اگر اس کا تھوڑا سا آپ, کیونکہ مسلمز میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ول, لیکن وہ چیلنج ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر
اپنی زندگی میں اگر کرسچن پیرنٹس ہیں وہ ابھی ول نہیں بنا پاتے تو پھر ڈویژن کیسے ہوگی؟ اچھا، سو ول جو ہے نا مسلم پرسنل لاء کے حساب سے آپ صرف اپنا 1/3 حصہ اپنی جائیداد کا ول کر سکتے ہیں. تمام ایسیٹس اور تمام پراپرٹی ول کے ذریعے سیٹل نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ہو گیا مسلمس کا. اگر آپ انٹرسٹیٹ مر جائیں, آپ کی وفات ہو جائے اور آپ نے ول نہ بنائی ہو, تو پھر برابری کے اصول کے مطابق کرسچینٹی کے اندر پراپرٹی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ندا, اگر اس پہ فردر اگر ہم سنی اور شیعہ سیکٹ میں اس کی ڈویژن کو دیکھیں تو وہ آپ تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیل اگر شیئر کریں. جی, جہاں تک شیعہ لاء کا تعلق ہے, وہاں پر بیٹیوں کے حقوق تھوڑے سے ایز کمپیئر ٹو سنی لاز تھوڑے سے بہتر ہیں. ان کے شیئرز پری ڈیفائنڈ اور پری ڈٹرمن زیادہ ہیں. وہاں پر اگر ایک بیٹی ہو تو وہ آدھا انہیریٹ کرتی ہے, 2 ہو تو انہیں 2/3 کلیکٹیولی ملتا ہے. لیکن جہاں پہ پوائنٹ آف ڈفرینس ہے فرام سنی لاء, وچ از اے مین پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ اف شی از دا سول سروائیونگ ڈاٹر, اور کوئی ریلیٹیوز اس طرح سے نہیں ہے کلیم کرنے کے لیے, جیسے اگر بھائی نہیں ہے اس کے, تو اس کا جو رد کا ایک پرنسپل ہے, سو ان ریورژن ایز ایک طرح سے وہ ریٹرن کر جاتا ہے ٹو ہر, سو شی کین اینڈ اپ انہیریٹنگ دا ہول آف اٹ ایز ویل. ویئر سنی لاء کے اندر اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو اتنا ہی ملے گا, which is half of what the brother would have gotten, but جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے جو میل ایگنٹس ہوتے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, which simply means کہ جو آپ کی فادر کی پیٹرنل سائڈ سے نیئرسٹ میل رشتہ دار ہیں, وہ چاہے پھر اس فادر کے برادرز ہیں یا ان کے بچے جو میل آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ ہیں, تو وہ ان میں تقسیم ہو جاتی ہے باقی کی پراپرٹی, بجائے کہ وہ حصہ باقی کا بھی بیٹی کو ریورٹ کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ شیعہ اور سنی لاء میں خاصی جو ہے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. اینڈ وہاں پر بیٹی کے رائٹس, ایون اف شی از دا سول ڈاٹر, تو وہ اس طرح سے پروٹیکٹیڈ ہیں. ویئرز یہاں پر ہمیشہ سنی لاء کے اندر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹے کا ہونا بڑا لکی ثابت ہوتا ہے بیٹی کے لیے, کیونکہ کم از کم اس کا آدھا حصہ پھر گارنٹی ہو جاتا ہے. ورنہ پھر اوبیسلی وہ دوسرے جو نیئر رشتہ دار ہیں, میل ریلیٹیوز فرام دا پیٹرنل سائڈ, ان کے رائٹس بیچ میں پراپرٹی میں آ جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ پروموٹس پیٹریارکل ایٹیٹیوڈ, جو بیٹے کی اتنی خواہش ہماری گھروں میں کی جاتی ہے, اسپیشلی اگر آپ کی پہلے ایک بیٹی یا 2 بیٹی ہیں, تو اس کا بھی یہ ایک ریزن بنتا ہے کہ جب تک بھائی نہیں ہوگا تو وہ وراثت بھی فیملی کے اندر جو ہے ریٹین رکھنا مشکل ہوگا. اینڈ اوبیسلی دی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ول بی ایبل ٹو کلیم اور ٹیک اے کلیم ان دیٹ, ویئر ایز ان شیعہ لاء یہ پرابلم نہیں ہوتا. ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے, تو میں اگر یہ پوچھوں کہ یہ ابھی بھی جو وراثت کا جو پہ بات کرنا اتنا سینسٹیو ایشو کیوں ہے فیملیز میں؟ دیکھیں, وراثت جو ہے نا, کوئی بھی کسی کا حق مارنا نہیں چاہتا اگر وہ اس کو حق سمجھے, نمبر 1, ٹھیک ہے. دا ادر ایشو از کہ جو وراثت کا حق دینا ہے نا, دیٹس ناٹ رائٹ جو کہ بس کسی کو کوئی اجازت دینے کے مترادف ہو کہ ٹھیک ہے تم نے پڑھنا ہے پڑھ لو, یا ہم تمہیں پڑھا دیتے ہیں, لکھا دیتے ہیں. اٹ از سم تھنگ جس کے اندر آپ کی جو ایک کلیکٹیو فیملی کی ایک ویلتھ ہے اور ویلیو ہے, جو کنٹرول فیکٹر آتا ہے اس سے, جو ایک اسٹیٹس آتا ہے, ایک فیملی کا مقام آتا ہے, آج بھی وہ پاور اور ویلتھ کے زمرے میں گیج کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جہاں پہ زرعی زمین کا تعلق ہو, تو وہاں پر جب بچوں کی پراپرٹی دینے کی باری آتی ہے اور بیٹی جس کو بیاہ کے ایک دوسرے گھر بھیج دینا ہے, تو وہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس زمین کو, اس جائیداد کو, اس پراپرٹی کو فیملی جو کہ بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان سے باہر لے جائے گی. اور یہ جو سوچ ہے کہ جی یہ اس کو باہر دوسری فیملی میں لے جائے گی, وہ امپاور ہو جائیں گے, یا وہ فیملی زیادہ طاقتور ہو جائے گی, یا یہ ہماری زمین سے جو ہمیں ویلتھ آ رہی ہے, جو ریٹرن آ رہا ہے, جو اس کے ییلڈ ہوتی ہے, کراپس ہم بیچتے ہیں, مطلب دیٹ کنٹرول اینڈ دیٹ اونرشپ, اس کو گیو اپ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جس طرح کی یونیفائڈ فیملی اسٹرکچرز ہیں, آپ کے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں, آپ کی ہر چیز سانجھی ہے, آپ کی زمین سانجھی ہے. اگر ایک بہن کو آپ نے بیانا ہے, اس کے گھر بھیجنا بھی ہے, اگر اف دس از دا مائنڈ سیٹ, تو اب اس کو حصہ آپ گھر جو اس میں آپ سب رہتے ہیں,
جس میں بہن بھائی بڑے ہوئے, فیملی ہوم جسے کہا جاتا ہے, اس کو بیچ کر اگر اس کا حصہ دینا پڑے تو وہ ایک بہت ہی سینٹیمنٹل ایشو بن جاتا ہے پھر, بیکاز اٹس ناٹ لائک کہ ہر بندے کے پاس ہر دفعہ کوئی ایکسٹرا پیسے پڑے ہوتے ہیں جس کو وہ اکاؤنٹ فار کر کے دے سکتے ہیں اور اس کا ایک طرح سے کمپنسیشن کے طور پہ اسے مانیٹری بیسس کے اوپر اس چیز کو سیٹسفائی کر سکے. اکثر اوقات یہی وجہ بنتی ہے کہ اگر بیٹی اپنا حصہ مانگ لے تو وہ پھر جو فیملی جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اسے بیچ کے ہی وہ حصہ پورا کرنا پڑتا ہے, اور وہ پھر اس میں اگر ایجڈ پیرنٹس ہیں, کوئی ایک پیرنٹ ابھی حیات ہے یا بچے وہاں پہ بھائیوں کے وہاں رہ رہے ہیں, ان کے اسکول آس پاس ہیں, تو مطلب اٹس اباؤٹ اسینشلی ڈسٹربنگ دیٹ انٹائر اسٹرکچر, and that becomes the basis for this to be a very emotional conversation, because حصہ آپ نے دینا کیسے ہے نا, یا تو آپ کے پاس بہت ساری زمین ایکسٹرا بھی پڑی ہوئی ہے, even then the concept کہ یہ باہر لے جائے گی اور not looking at that right as her right بلکہ as something جو یہ liability بن گئی ہے اب اور یہ دوسری فیملی میں چلی جائے گی, یہ والے جو concepts ہیں نا یہ روکتے ہیں بہت ساری فیملیز کے اندر ان conversations کو عام ہونے سے. اینڈ ایون ڈاٹرس کے اوپر بہت پھر پریشر ہوتا ہے کہ گلٹ ٹرپ پہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایسا سوچ میں ڈال دیں, ایسی فیلنگز ان کی جنریٹ کر دیں کہ وہ یہ بات کرنے سے بھی پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ ہم پورے گھر کے سسٹم کو ڈسٹرب کرنے لگے ہیں, اب ہم بے گھر کریں گے بھائی بہن کو اپنا گھر بنانے کے لیے. سو دیٹ کائنڈ آف ایموشنل conversation plays in, and it makes these conversations difficult because people usually don't have enough to satisfy the claim that she. جیسے ندا بھی آپ نے کہا کہ اگر ڈویژن ہمیشہ ولنریبلٹی میں عورت آ جاتی ہے کیونکہ وہ شاید ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہے اس معاملے میں اور وہ بات مان جاتی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ اگر گھر ہی 2-3 مرلے کا ہے, لیکن میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ 3 مرلے کے مالک صرف اور صرف 2 بیٹے ہیں تو یہ ایموشنل بلیک میل وہاں نہیں ہوگا, لیکن اگر اس 2 مرلے 2.5 مرلے میں 2 بہنیں 1 بھائی ہے تو وہاں پر وہ ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے اور وہ بہنوں کو اتنا زیادہ انٹرنلائزڈ کرا دیا جاتا ہے کہ جیسے بھی ہماری کمیونٹی سے بھی بچیوں کے سوال ہوتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ہی پیرنٹس ہمیں یہ ٹیگ دیتے ہیں کہ تم بغیرت ہو جو اپنے بھائی سے اب حصہ مانگو گی. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں کہ اگر ایک طرف 2 بھائی ہیں اور وہ فوراً سے کہیں گے تو وہ 2 مرلے ڈیوائڈ ہو جائیں گے, لیکن اگر اس میں ایک بیچ میں بہن آ جائے گی تو وہ ڈویژن اتنی زیادہ کمپلیکیٹ کیوں کر جاتی ہے؟ دیکھیے ولنریبلٹی عورت ہونا ایک ولنریبلٹی کی فیکٹر ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے معذور افراد ہیں یا آپ کوئی ایلڈرلی لوگ ہیں گھر میں, تو یہ جو ریلیشن شپ ڈائنامکس ہیں اس میں گھر کی بھاگ دوڑ کون دیکھ رہا ہے, کس کے ذمے ہے گھر کے سارے فیصلے کرنا اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھنا, تو اکثر اوقات وہ پاور امبیلنس اینڈ لائک بیکاز وہ مرد ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ زیادہ تر یہ معاملات کیونکہ بیٹے یا بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا باپ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا ان ایک پاور فیکٹر آ جاتا ہے اس کے اندر کہ دے بیکم مور they become in a position to manipulate these issues. عورتوں کو ایک تو فائنینشیل لٹریسی کا بہت مسئلہ ہے, یہاں پر تعلیم نہیں دی جاتی ویسی, اور اس طرح کے معاملوں میں تو بالکل ہی نہیں دی جاتی, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اٹانومی اور ایکسپوجر کی بہت کمی ہے. 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق UN نے ایک سروے کیا تھا زرعی یہ رورل پنجاب میں جا کے, اور وہاں پہ انہوں نے 1000 گھروں میں سے 36 گھرانے ایسے تھے جہاں پہ عورتوں کو زمین اون کرنے کا رائٹ تھا, جس میں سے صرف 9 گھرانے ایسے تھے جن میں عورتوں کے پاس پورا مکمل اختیار تھا کہ وہ اپنی اس جائیداد کے ساتھ کیا کریں, اسے رکھیں بیچیں جو مرضی کریں. سو اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ اون کریں بھی, جیسے بے نامی میں جائیداد کوئی اون کریں یا ویسے اگر چلے پراپرٹی لے بھی لیں ان کے نام پہ ہو بھی, تو اس پہ اختیار نہیں ہوتا انہیں, اس پہ ڈیلنگ جو ہے وہ پھر بھی بھائی یا باپ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے. سو یہ ایک ہمارا بہت ایک سوشل ایشو بھی ہے, اور یہ پرسیپشن کا ایک جو کلچر ہمارے کسٹمز کچھ ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ان سے یہ چیزیں سپر امپوز ہوئی ہوئی ہیں ایک طرح سے, کہ جہاں 2 بیٹے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز ڈیوائڈ ہو کے فیملی سے باہر چلی جائے گی, وہ ڈیوائڈ ہو کے بھی
فیملی کے اندر ہی ہے. ویئرز جب آپ بیٹی ڈالتے ہیں ایکویژن کے اندر تو دا فیکٹ کہ جی وہ اب کسی اور کے گھر چلی گئی ہے اور وہ اس کی فیملی ہے, اس کا سر نیم چینج ہو گیا ہے, دے ڈونٹ لک ایٹ دا وومن ایز این انڈیویجول سٹیزن ہو ہیز رائٹس ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. اینڈ دیٹ از سم تھنگ کہ جو ایک عورت کو مکمل انسان نہ سمجھنا اور اس کو مکمل ایک ایسا شخص نہ سمجھنا جس کے پاس اس قانون کے نیچے اور آئین کے نیچے اور دین کے اندر, شریعت کے اندر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات کے حیثیت سے اس رائٹ کو کلیم کر سکے, اور اس کو اس بات سے جوڑنا کہ جی یہ تو فیملی سے باہر لے جائے گی, اور اس کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ مکمل انسان نہیں ہے بلکہ یہ شاید کسی اور فیملی کا حصہ ہے. So you know that perception is something that causes this view کہ جب عورتیں ہیں, جہاں عورتیں ہیں وہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ it is seen as کہ آپ فیملی توڑ رہے ہیں, whereas جہاں دو بیٹے ہیں وہاں پہ وہ ڈیوائڈ ہو کے بھی اٹس ناٹ ویوڈ ایز کہ جی یہ فیملی سے باہر چیز چلی گئی ہے. یہ ایسے پیروکریل جو رویے ہیں ان کے اوپر ابھی حال ہی میں جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ صاحب کی 2025 میں بہت ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے, جس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام رویوں کو رد کیا جائے, باقاعدہ خواتین کی ٹریننگ اس کے اوپر کی جائے, عورتوں کو آگاہی ہو ان کے حقوق کیا ہیں, اور ایک مکمل انسان ہونے کے ناطے وہ ان رائٹس کو نہ صرف مطلب یہ رائٹس ان کے پاس ہیں بلکہ ایسے فورمز بھی موجود ہیں جہاں وہ جائیں گی تو ان کو عدالتیں بھی سپورٹ کریں گی, ایسے فیصلے بھی آئیں گے. انفیکٹ چلیں اطہر من اللہ صاحب تو سپریم کورٹ میں تھے نا, فیڈرل شریعت کورٹ کی یہ بھی حال ہی کی 2025 کی ججمنٹ ہے سیدہ فوزیہ جلال کیس کے اندر, اور وہاں پر آپ کی فیڈرل شرعی جو عدالت ہے وہ اس بات کو مانتی ہے کہ خواتین کی, بچیوں کی, بیٹیوں کی وراثت ڈینائی کرنا غیر اسلامی ہے. تو جب ایک چیز اتنے واضح طور پہ ہمارے قانون میں موجود ہے, ہماری شرعی عدالت اس سے مانتی ہے, ہمارا سپریم کورٹ میں نظیر آپ کو ملتی ہے کہ کس طرح سے ان حقوق کو رکھا جاتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ یہ ان حقوق کو ریکگنائز کیا جاتا ہے بلکہ ڈائریکشنز دی جاتی ہے اسٹیٹ کو کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ جو رویے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سوسائٹی میں چیلنج کیے جائیں, ان کو ایڈریس کیا جائے اور گورننس اور اویئرنیس پروگرامز کے تھرو ان کو ریفارم کیا جائے. تو آئی تھنک اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ ہم کہیں کہ ابھی تک یہ معاشرے میں کیوں ہے. ریاست کی بالکل ذمہ داری ہے, ریاست کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ اب تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی مہم اس طرح سے اس اسکیل کے اوپر کیوں نہیں چلائی. تعلیم کا بہت گہرا تعلق ہے اس چیز سے, اور ابھی بھی ہمارے معاشرے میں تعلیم کا فقدان ہے, اور جب تک وہ رہے گا تو یہ والے رویے ہمیں نظر آتے رہیں گے. اور میں سب سے جو اس کی ایک گھنونی جو شکل ہے وہ ہے کروکاری کی صورت میں جو سامنے آتی ہے کہ اکثر بیٹیوں کو کئی گھروں میں تو چلو وہ بات کر لیتی ہیں, ذکر کر لیتی ہیں ڈرتے ڈرتے بھی, لیکن کئی جگہ ان کے اس سوال کو اٹھانے پر انہیں مار بھی دیا جاتا ہے, اور بعد میں اسے غیرت کے نام پہ قتل کی شکل دے دی جاتی ہے یا کسی اور قسم کی کروکاری یا پھر قرآن سے شادی اور اس طرح کے جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں. سو دس از رول بائی گریڈ اینڈ ویری فرینکلی اسپیکنگ اس کے پیچھے کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کی وراثت سے اسے محروم رکھیں. بٹ عورتوں کے ساتھ ولنریبل جو ہمارے گھر میں بچے ہیں, معذور ہیں, اگر کوئی یا بوڑھے بزرگ ہیں, ایون بچے بھی ایٹ ٹائمز اگر سب کچھ ان کے نام پہلے کر دیں تو وہ والدین کے ساتھ بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشنل ارینجمنٹ بن جاتا ہے. سم ٹائمز پیرنٹس بہت دیر کر دیتے ہیں بچوں کو ان کے حق دینے میں, اسی لیے کہ بھئی یہ ہمیں پھر گھر سے نکال دیں گے, اور اسی طرح بچے ایٹ ٹائمز اپنی کیئر جو ہے اس کو روکتے رہتے ہیں کہ بھئی جب حصہ ملے گا تو پھر ہم ماں باپ کی دیکھ بھال کریں گے. سو دیز آر سوشل پرابلمس اینڈ اٹ ریکوائرز مور ہولسم کمیونیکیشن ایٹ ایوری لیول. اسکول لیول کے اوپر, سوسائٹی کے لیول کے اوپر, ہمارے ڈراموں کے ذریعے, ہم ڈفرینٹ جو فورمز ہیں ایڈوکیسی کے اس کے ذریعے آئی تھنک بہت آنیسٹ اور اوپن کمیونیکیشن کی ضرورت ہے اور ان ایشوز پہ. اینڈ آئی تھنک سمورگ ہیز ڈن اے گریٹ جاب بائی اسٹارٹنگ دیٹ conversation as far as these issues are concerned. آپ کو اپنے کریئر کا کوئی ایسا کیس یاد ہو جو آپ کو لگا ہو کہ ہاں یہ انہیریٹنس کے اوپر جو نہیں سالو ہو سکتا تھا بٹ بہت اچھے طریقے سے گیا, جو آپ کو یاد رہ گیا ہو؟
دیکھیں ایٹ ٹائمز ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مطلب ایک پازیٹیو رول بھی پلے کر دیتی ہیں. سو یہ جو ہے حق بخشوانا یا آپ جس وقت وراثت مل رہی ہوتی ہے تو گواہی اسی وقت دے دیتے ہو عدالت کے سامنے کہ جی میں اپنے بہن یا بھائی کے حق میں یا بیٹے کے والد کے حق میں یا کسی بھی فیملی ممبر کے حق میں اس رائٹ کو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے میں گیو اپ کرتی ہوں. سو یہ ایک طریقہ ہے جو ایکسپلائٹ بھی ہوتا ہے, اور یہ ایک طریقہ ہے جس سے سم ٹائمز آپ مشکل جو امپلیمنٹیشن کے اور مراحل ہوتے ہیں, ایکسیس کرنے کے مراحل ہوتے ہیں, انہیں آپ ایٹ ٹائمز بائی پاس بھی کر پاتے ہیں. سو ایک کیس میں دیکھ رہی تھی, اس میں جو بیٹا تھا وہ ملک سے باہر تھا, ان کی والدہ کی وفات ہوئی, ان کی بہن اور ان کے جو والد تھے وہ یہاں موجود تھے. اب اگر نارمل پروسیس ہوتا تو ان کو پھر باہر بیرون ملک سے پاکستان آنا پڑتا اور عدالت کے سامنے پیش ہو کر وہ تمام چیزیں, پھر ان کا یہاں پہ الگ سے بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری تھا. جس طرح کا میکنزم بنا ہوا ہے کہ وہ پیسے کس طرح سے چیک ان کے نام پہ بنے گا, وہ چیک ان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہونا تھا, اس طرح کا مسئلہ تھا. اب وہ نہ بیرون ملک سے واپس آنا چاہتے تھے اور نہ ہی یہاں پہ ان کا اکاؤنٹ تھا, تو انہوں نے بھی اسکائپ کے ذریعے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ جی میں اپنے باپ کے حق میں جو ہے اس کو گیو اپ کرتا ہوں. سو انہوں نے اسی چیز کو جو ایکسپلائٹ کی جاتی ہے جنرلی عورتوں سے ان کا وراثتی حقوق چھیننے کے لیے, انہوں نے اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے پاسبل بنایا کہ وہ جتنی بھی ان کی والدہ کے جو انویسٹمنٹس تھیں وہ ان کے پھر والد کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئیں, اور جو چیک بنا پھر ان کے والد کے نام پہ بنا, اور پھر والد واز ایبل ٹو دین کلیم اٹ. سو سم ٹائمز یہ ڈبل ایج سورڈ ہوتے ہیں یہ پرنسپلز, ان کو استعمال آپ کیسے کرتے ہیں, فیملیز اس کو نیت کی بات ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جس کے اندر جو ڈیمائزڈ خاتون تھی, ان کے اولاد نہیں تھی, انہوں نے ان کی اپنی خواہش تھی کہ ان کی پراپرٹی کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے, تو ان کے جو لیگل ورثہ تھے, جو شرعی طور پہ ان کے ورثہ رہ گئے تھے, انہوں نے قانونی پروسیجر سارا کر کے جب ان کی ملکیت بن گئی, وہ پراپرٹی انہوں نے انہیرٹ کر لی, تو اس کے بعد اس کے حصے اسی طریقے سے کیے جس طرح سے ان کی جو مرحومہ کی خواہش تھی. سو مطلب بہت سارے پازیٹیو ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے پاس, اور یہ فیملیز کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو ایکسیس کریں. لاسٹ کویشچن کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ہماری جیسے بھی آپ نے لیگل پروسیجرز کی بات کی ہے کہ ویسے تو جو وراثت ہے جیسے والد یا والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, لیکن موسٹلی دیکھنے میں آیا کہ بہت ٹائم لے جاتا ہے, لوگوں کو نہیں مل پاتی. تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ مراحل ہیں کون کون سے اور کتنے عرصہ ٹائم پیریڈ میں ویسے موسٹلی کیس جو ہے یا جائیداد کو ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, اس پہ تھوڑی سی اگر آپ ڈیٹیلز دے دیں. یہ it's a very detailed topic but I will try to sum it up in short words. اس میں نا انہوں نے بیسکلی یہ بات ہے, ایک ہوتا ہے آپ کا رائٹ ان سبسٹنس, یعنی کہ جب کسی کی وفات ہو گئی تو اس کے جو ورثہ ہیں آٹومیٹکلی قانون کی نظر میں وہ ورثہ اب مالک ہیں, لیکن قانونی ایک پروسیجر رہ جاتا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی ملکیت اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفک ریلیف لیتے ہو, عدالت سے کہتے ہو کہ وہ ڈکلیئر کریں آپ کو اس جائیداد کے ایز لیگل ایئرز, یعنی ورثہ کے طور پہ آپ کے پاس کورٹ کی ایک ڈگری آ جاتی ہے کہ آپ اس کے اب ورثہ ہیں اور آپ کو مالک تصور کیا جائے, اور تمام اتھارٹیز کو یہ ہدایت دی جاتی ہے پھر کہ اب ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے, منتقل ہو جائے وہ ایسٹ. اسی طریقے سے آپ کے پاس سکسیشن کا بھی ایک پورا کانسیپٹ ہے جس کے اندر آپ نے سکسیڈ کرنا ہوتا ہے, یعنی وراثتی پروسیجر جو فالو کر کے قوانین جتنے ہیں, آپ نے بینک اکاؤنٹس اگر ایکسیس کرنے ہیں اور آپ نے ان کو کلیم کرنا ہے اس رقم کو, تو وہ آپ کو وہ پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ دو پروسیجرز ہوتے ہیں جنرلی, لیکن یہ سول کورٹس کے اندر کئی سال لے جاتے تھے, اس کے اندر بہت سارے مراحل آتے تھے, پریشانی ہوتی تھی کیونکہ اس وقت سسٹم بہت ڈفرینٹ تھا. نادرا کا سسٹم اتنا انٹیگریٹڈ نہیں تھا, وہاں پر ٹیکنالوجی فیسیلیٹیشن اتنی زیادہ نہیں تھی, اور جو آپ کی شجرہ نسب ہے, فیملی ٹری ہے, وہی بننے میں کافی ٹائم لگ جاتا. تو یہ پہلے کے ایشوز ہیں. اب چیزیں بہت ماڈرنائز ہو گئی ہیں اور سسٹم اپڈیٹ ہو گئے ہیں. سو پنجاب میں خاص طور پہ آئی وانٹ ٹو سے 2-3 فورمز موجود ہیں جہاں پہ اسپیشلی خواتین
کو ان کو سہولت دینے کے لیے بہت سارے ایسے فورمز بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ اگر ان کا وراثتی حق یا کوئی بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ان کا رائٹ اگر ڈینائی کیا جا رہا ہے تو وہ جو محتسب ہے، محتسب برائے جو ورک پلیس ہراسمنٹ لا ہے آپ کا، اسی کے پاس آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی کیس کورٹ میں چل بھی رہا ہو تو محتسب کے پاس اسی قانون کے نیچے اختیار ہے کہ وہ وہاں سے وہ کیس اپنے طرف منگوا سکتے ہیں، ٹرانسفر کرا سکتے ہیں. اب یہ فورم ایسا ہے جو تھوڑا انفارمل ہے ایز کمپیئر ٹو دا کورٹ. وہاں پہ عورتیں جاتے ہوئے اتنا گھبراتی بھی نہیں ہیں. وہاں پہ جس طریقے سے پرو ویمن دیکھا جاتا ہے سارے سچویشن کو، تو وہ پھر ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ونس دیو ڈیسائیڈڈ آن دا کیس، وہ تمام جو آپ کے ادارے ہیں، ڈی سی ہے، آپ کے جتنے بھی اور انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے اس ٹرانسفر کو یقینی بنانا ہے، اس جائیداد کی منتقلی کو یقینی بنانا ہے، وہ ان کو ڈائریکشنز بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ان کے نام کریں یا ان کی جائیداد ہے یہ. سو آل دوز فورمز ناؤ ایگزسٹ. اور آپ کو اب اتنا وقت نہیں لگتا جتنا پہلے ایک زمانے میں لگتا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنے ڈیلے ٹیکٹکس دوسری سائڈ استعمال کرتی ہے، موسٹلی ڈیلیز وہاں سے آتے ہیں. سو ایون اف یور لا از دا بیسٹ ورڈڈ لا، آپ نے بہت اچھا قانون بنا دیا، فورم بنا دیا، ٹریننگ بھی کر لی، سب کچھ، لیکن جب آپ کی فیملی سے ہی آپ کو فار ایگزامپل ایک سامنا ہے رکاوٹوں کا، آپ کے پاس کاغذات پورے نہیں ہیں، آپ کے پاس معلومات پوری نہیں ہے کہ کہاں کہاں ایسٹ ہے، کدھر ہے، تو آپ آبویسلی ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے میں، ان دستاویزات کو اکٹھا کرنے میں وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں. بٹ ویری سمپل ورڈز میں سب سے پہلے آپ کو جس کی ڈیمائز ہوئی ہے، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کا شناختی کارڈ جو ہے کینسل کرانا پڑتا ہے نادرا سے. کینسل کرا کے آپ ان کے ساتھ، آپ کے پاس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے مطابق جو ایئرز آ جاتے ہیں. سو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اگر تو کنٹینشیس میٹر نہیں ہے تو وہ نادرا کے لیول پہ ہی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اگر ذرا سی بھی کوئی اس میں لیگل ڈٹرمنیشن آئے گی تو پھر واپس سول سوٹ فائل کرنا پڑتا ہے، آپ کو سول کورٹ جانا پڑتا ہے. اور وہاں پر پھر آبویسلی جب آپ کو دستاویزات درکار ہیں، آپ نے پوری انفارمیشن، تو اس میں پھر جب بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے تو پارٹیز ڈیلے کرتے ہیں. سم ٹائمز جب نوٹس جا رہا ہے ایون عدالت کی طرف سے کہ دوسری سائڈ کو کہ آئیں پیشی ہے آپ کی، تو وہ اس نوٹس کو ڈاج کرتے رہتے ہیں. سو کافی سارے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس انفارچونیٹلی پارٹیز کے اپنے طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے یہ کیسز لمبے لٹک جاتے ہیں. اور ابھی بھی ہم اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوئے. چھوٹے جائیداد کے ایشوز کے اندر پھر بھی ٹائم پیریڈ کم لگتا ہے، بٹ جہاں پہ کنٹینشیس میٹرز ہوں اور بہت چیلنجز ہوں، گفٹ کو آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے، ایسی چیزوں کو، تو وہاں پر ابھی بھی انفارچونیٹلی بہت وقت لگتا ہے. اسی سے جسٹ کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کی ایک سجیشن چاہیے کہ جو لاز اینڈ پروسیجرز آر اویلیبل، چلیں جو بھی ڈیلے اور چیلنجز وہاں پر آتے ہیں، لیکن جہاں ہم عورتوں کے لیے بات کرتے ہیں وہ زیادہ ایموشنل بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان رویوں اور ان چیزوں کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ یہ لیگل پروسیجرز تو بات کی بات ہے، عورت تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سطح کے اوپر ہمیں کیا چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ جو باتیں جسٹس اطہر من اللہ کی ججمنٹ میں بھی لکھی ہوئی ہیں 2025 کی، جس کیس کا میں نے حوالہ دیا، اس میں بھی بڑے صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے سب کو، یعنی گھر والوں کو بھی، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بار بار اس بات کو ریمائنڈ کرائے کہ یہ جو وراثت کے حقوق ہیں یہ کوئی فیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دس از ناٹ اے فیور، دس از اے رائٹ، اور یہ شرعی حقوق ہیں جو کہ ڈیوائن ہے. تو جب اللہ کے احکام ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ ایک طرح سے ریلیجن کو ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ریلیجن کو ہی اور کسٹمز جو ہمارے ہیں انہی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک طرح سے ان کی جو پڑھتے وقت اپروچ مجھے لگی کہ وہ وہی جو زبان سمجھ آتی ہے لوگوں کو عام طور پہ، وہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ بھی جب کہتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں، تو یہ چیز ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو سنتے ہیں زیادہ. مطلب اگر ہم انہیں کہیں کہ جی اگر ہم قانونی پیچیدگیوں میں چلے جائیں اور اس میں نا، تو شاید لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں سمجھ آئے گا. لیکن جب آپ انہیں یہ بات انہی کی زبان میں سمجھاتے ہیں کہ یہ شرعی
طریقہ کار ہے, اللہ کا حکم ہے, تو آپ نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اس بات کو کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز فار ویمن از دا لیک آف اویئرنیس. ان کو فیملی سے تو یہ ایجوکیشن اور ٹریننگ اور لٹریسی اور ایکسپوجر مل ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ فائنینشیل ڈیلنگس میں بیٹھیں. ایون جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں گھر کے ڈرائنگ رومس میں, دے آر ناٹ پارٹ آف دوز کانورسیشنز. تو آئی تھنک شروعات وہاں سے کرنے کی ضرورت ہے کہ دس از سم تھنگ, دس کانورسیشن نیڈس ٹو بیکم نارمل. نمبر ون کہ ہم نارملائز کریں سیٹلمنٹ آف فیملی پراپرٹی ایک ٹیبو ٹاپک نہ رہے, اور یہ اس کو ایسا نہ دیکھیں ہم کہ یہ ڈیتھ کی پلاننگ ہو رہی ہے یا میرے مرنے کے بعد تم ابھی سے زمینوں کی باتیں شروع کی. اٹس اس ذہنیت سے نکال کے اس کو ایک ایسٹ مینجمنٹ, ایک کنٹینیوٹی, ایک اس طرح سے اس کو پچ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ جو بھی سوشل رویے اس سے جوڑے جاتے ہیں ان کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے ان لائٹ آف دا کانٹیکسٹ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس ویری ایزی فار اس ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جی یہ رائٹ ہے, یہ فلانا ہے, لیکن جب تک ہم اپنے جو معاشرے کی سینسٹیوٹیز ہیں ہم اس میں آرام سے تحمل سے یہ کانورسیشنز نہیں کریں گے تب تک وہ ہیٹڈ ڈبیٹس میں کنورٹ ہوں گی. سو اس سینسٹیوٹی کو رکھتے ہوئے اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وین ویمن ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز اور وین وی ٹاک ٹو مین اباؤٹ دیز ایشوز, کیونکہ آدمیوں کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے, پرابیبلی زیادہ شاید ضرورت یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے. تو اس کے اندر غصے کا استعمال ہم نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے وہ ہماری انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس انفارمیشن سے جو ہمارے حقوق کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں, خاص طور پہ جب ہم دینی نوعیت کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از واٹ ہیلپس اس ری فریم دا کانورسیشن فرام این ایموشنل اسٹینڈ پوائنٹ ٹو سم تھنگ وچ از اے رائٹ, جو ہمارا حق ہے, شرعی حق ہے. اور سارا صرف اس چیز کا ایک ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اسٹرکٹ لیگل اور ریلیجس رائٹس پہ انسسٹ کرتے ہیں تو دوسری سائڈ بھی ان چیزوں کو انسسٹ کرتی ہے اور اسی چیز کو ویپنائز آپ کے خلاف کر سکتی ہے. میننگ ٹو سے کہ وہ کہتے ہیں اچھا پھر دین میں تو اور بھی بہت سارے حق ہیں, پھر ہمارے بھی دین میں سو وہ جو ہماری انفارچونیٹلی ریلیجس جس طرح کی انٹرپریٹیشنز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں نا چیزوں کے بارے میں, اور انڈرسٹینڈنگ ہماری اپنی نہیں ہے, اپنی اسٹڈی یا اپنی ریسرچ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو افیکٹولی کاؤنٹر کر سکیں, تو اس سے پھر ہم جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں ایک طرح سے کہ ہم اس کانورسیشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے. سو اٹ از سم تھنگ دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹریننگ. اٹ از سم تھنگ دیٹ جو اہم ایک ہم قدم اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں اور وہاں پہ جس طرح سے ایک باشعور انداز میں, ایک پروگریسو انداز میں جس طرح سے شریعت کی انٹرپریٹیشنز ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہی ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے قوانین کو اپڈیٹ بھی کیا ہے, اور مقاصد الشریعہ کے کانٹیکسٹ کے اندر جو کہ جس کے مین پلر اور مین تھیم جسٹس ہے کہ شریعت کے اندر اور جو شریعت کے قوانین ہیں اس کے جو پلر ہے, جو روح ہے, اس کی جو ایسنس ہے وہ فیئر پلے اور جسٹس ہے. اور اگر آپ کے دین کی یہ بنیاد ہے تو آپ نے اس میں کس طرح سے اس کو انشور کرنا ہے کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اس بیسک پلر کو کانٹرڈکٹ نہ کریں. تو ہمیں موروکو سے, ملیشیا سے اور ٹونیشیا سے, بہت سارے ایسے ممالک سے بہت پروگریسو ایک پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. ان کی جو اسلامک فقہ جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ لیگل اسلامک جورسپروڈنس جو وہاں پر ڈیولپ کی جا رہی ہے, آئی تھنک اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اور ان فیصلوں کو بھی ہمیں ایون جب یہاں پر ہم ایز لائرز ہم بات کرتے ہیں, اگر جب کیسز لے کے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان مقدمات کا حوالہ بھی دیا جائے, ججز کے سامنے رکھا جائے, تاکہ ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو جب آئے گا نا, جب ہمارا جو ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک ہمارے آئین اور شریعت وہ تو ہے ہی, لیکن یہی چیز ہم شیئر کرتے ہیں ود آل دا ادر مسلم کنٹریز ایز ویل. سو آئی تھنک وہ والے جو ایگزامپلس ہیں وہ ہمارے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیولپنگ اے کنسنسس اینڈ ان ٹرمز آف ڈیولپنگ دا سوسائٹی ایز اے ہول, کہ کس طرح معاشرے کے اندر ایک ہم شعور لے کر آ سکتے ہیں based on the Islamic fiqh jurisprudence emerging in all these other Muslim countries. So وہ بہت ضروری ہے. Thank you so much, Nida. Thank you.